ناظرین، آج کی بڑی خبر افغانستان کے حوالے سے ہے۔ افغان طالبان نے بہت سارے علاقوں کو فتح کر لیا ہے اور یہاں تک کہ افغان طالبان ہلمت کے کیپٹل لشکرگاہ کے اوپر بڑی جنگ جاری ہے۔ افغان طالبان اور کابل حکومت کے درمیان میں ہلمت شہر کے اندر افغان طالبان نے ان کی مرکزی جیل جو ہے اس کو بھی توڑ دیا ہے اور وہاں سے بہت سارے لوگوں کو آزاد کرایا اور بہت سارے افغان طالبان جو وہاں پر پکڑے ہوئے تھے ان کو بھی آزاد کروا دیا ہے۔ اور افغان طالبان کو روکنے کے لیے کابل حکومت نے بہت زیادہ زور لگایا تاکہ افغان طالبان اس تک نہ پہنچ سکے، لیکن افغان طالبان اس تک نہ صرف پہنچے بلکہ لوگوں کو بھی آزاد کرایا۔ یہاں پر انہوں نے افغان طالبان کے گوریلا فوج کے لوگوں کو بھی رکھا ہوا تھا جو بہت ہی خطرناک قسم کے تھے، اور اس جیل کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا یہ بہت بڑی پیمانے پر جیل بنائی گئی تھی اور بہت ہی خطرناک جیل تھی جس کے اندر کافی لوگوں کو قید کیا ہوا تھا۔ اور افغان طالبان کی ناظرین یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے 6-7 دنوں کے اندر تقریباً 7 سے 8 جیلوں کو توڑ دیا ہے، جن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو آزاد کروایا اور بہت سارے لوگ ان کے بہت زیادہ شکر گزار بھی ہیں کہ افغان طالبان نے ان کو آزاد کروا دیا ہے۔ اس کے اندر نہ صرف افغان طالبان کے اپنے لوگ تھے بلکہ دوسرے لوگ بھی تھے، ان کو بھی افغان طالبان نے آزاد کروایا۔ اور ناظرین ایک اور بڑی کامیابی افغان طالبان کی سامنے آئی ہے۔ صوبہ ہلمت کے اندر بھی افغان طالبان اور کابل حکومت کے درمیان میں جنگ جاری تھی۔ وہاں پر جو امریکہ نے فوجیوں کو ٹرین کیا تھا تقریباً 200 کے قریب فوجی افغان طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال چکے ہیں، اور یہاں پر انہوں نے کابل فوجیوں سے تقریباً افغان طالبان نے بہت ساری گاڑیاں اور ٹینک وہ بھی حاصل کر لیے ہیں۔ اور افغان طالبان کا کہنا ہے کہ صوبہ ہلمت کے کسی بھی ٹائم ہم کیپٹل کو بھی جلد ہی فتح کر لیں گے اور یہاں پر بھی اسلامی جھنڈا لہرا دیں گے۔ افغان طالبان کی اس تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی کامیابی کے بارے میں نہ صرف افغان طالبان بلکہ افغانستان کے لوگ بھی بہت زیادہ خوش ہیں، اور صوبہ قندھار کسی بھی وقت افغان طالبان کے پاس آ سکتا ہے، یعنی کہ کسی بھی ٹائم یہاں پر بھی شدید قسم کی لڑائی جاری ہے اور یہ بھی کسی بھی ٹائم افغان طالبان یہاں اپنا اسلامی جھنڈا لہرا دیں گے۔ دوسری طرف یہاں کے جتنے بھی فوج گورنرز ہیں وہ صرف گورنر ہاؤس تک محدود ہو کر رہ چکے ہیں اور وہ ڈر کے مارے باہر بھی نہیں نکل رہے۔ اور افغان طالبان کا کہنا ہے کہ یہاں پر بھی ہماری شدید قسم کی لڑائی جاری ہے جس کے اندر ہم نے بہت سارے علاقوں کو فتح کر لیا ہے، اور صوبہ قندھار کے اندر ہم نے کافی سرکاری جگہوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ارد گرد کے اس کے چھوٹے شہر ہیں ان کے اوپر بھی ہمارا اب قبضہ ہو چکا ہے۔ اور صوبہ ہرات کی سٹی ہرات کے اوپر بھی افغان طالبان نے حملہ کیا ہے، اور یہاں پر بھی بہت سارے پولیس والوں نے ان کے سامنے ہتھیار ڈالے، اور یہاں کی پولیس کے جو چیف بھی تھے افغان طالبان نے ان کو بھی باقاعدہ گرفتار کر لیا ہے۔ اور دوسری طرف افغان طالبان نے یہاں بھی کافی کوششوں کے بعد بہت سارے علاقوں پر اپنا قبضہ کر لیا ہے، اور ان تینوں بڑے صوبوں کے اندر لڑائی شدید قسم کی جاری ہے، اور یہ کسی بھی ٹائم صوبہ ہرات، ہلمت اور قندھار کسی بھی ٹائم افغان طالبان کے پاس آ سکتے ہیں۔ اور صوبہ ہرات کے اندر افغان طالبان نے 3 ہیلی کاپٹروں کو بھی حاصل کیا اور 2 جہاز بھی افغان طالبان کے قبضے میں آ چکے ہیں۔ اور دوسری طرف افغان طالبان نے یہاں کے ایئرپورٹس اور یہاں کی سرحدوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی ہم ان صوبوں پر مکمل طور پر حکومت شروع کر دیں گے، کیونکہ یہ صوبے کافی حد تک ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ اور افغان طالبان نے ناظرین صوبہ غزنی کے اوپر بھی فتح حاصل کر لی ہے۔ یہ صوبہ پورے کا پورا افغان طالبان کے پاس آ چکا ہے۔ یہ تقریباً 150 کلومیٹر دور ہے کابل سے، یعنی کہ افغان طالبان اور کابل کا صرف سفر 150 کلومیٹر کا رہ چکا ہے، اور یہ سفر تقریباً 3 گھنٹے کے اندر طے کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ صوبہ ہرات اور کابل کے درمیان میں موجود ہے، اور یہاں پر افغان طالبان نے مکمل طور پر اس صوبے کو حاصل کیا ہے، اور یہاں پر باقاعدہ اسلامی جھنڈا بھی لہرا دیا ہے۔ اور اس شہر کی خاص یعنی کہ اس صوبے کی خاص بات یہ تھی کہ اس صوبے کے اندر افغان طالبان نے بہت بڑی تیزی کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے اور بہت جلد ہی اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اور یہاں پر باقاعدہ اب اسلامی جھنڈا بھی لہرا دیا ہے۔ افغان طالبان اپنی ان کامیابیوں پر بہت زیادہ خوش ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اتنی تیزی کے ساتھ کابل حکومت سے جیت رہے ہیں، اور دوسری طرف کابل حکومت پریشان ہو کر رہ چکی ہے۔ نہ صرف کابل حکومت بلکہ انڈیا اور امریکہ بھی ان کے ساتھ پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا۔
कि अफगानिस्तान के ऊपर जल्द ही अफगान तालिबान की हुकूमत कायम हो जाएगी और इन लोगों ने जो तकरीबन 20 सालों से यहाँ पर लड़ाई डलवाई हुई थी, इनका अब क्या होगा जो इन लोगों पर जुल्म करते थे। और दूसरी तरफ अमेरिका ने अपनी 31 अगस्त तक तमाम के तमाम फौजें भी निकाल लेनी है। वो सोच रहे हैं कि हम फिर अफगानिस्तान के अंदर कैसे दाखिल होंगे और कैसे यहाँ पर हमले करेंगे। अफगान तालिबान का कहना है जैसे ही इंशाल्लाह हमारी हुकूमत कायम होगी, यहाँ पर हम अपना इस्लामी झंडा लहराएंगे और किसी भी मुल्क को यहाँ पर इंटर नहीं होने देंगे कि वो हम यहाँ पर आके अपने फौजियों को ट्रेनिंग दे और फौजी अड्डे कायम करें। हम अपने मुल्क को खुद ही संभाल सकते हैं, हम अपनी हुकूमत भी खुद ही चला सकते हैं। इसलिए उनका कहना है कि ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। और दूसरी तरफ नाजरीन, एक और बड़ी खबर सामने आई है। काबिल हुकूमत और अफगान तालिबान के दरमियान में दोहा में मुज़ाकरात हुए, जिसके अंदर काबिल हुकूमत ने अफगान तालिबान को बाकायदा पेशकश की कि हम मिलकर हुकूमत चलाते हैं, यानी कि उनको हुकूमत के अंदर शिरकत होने की दावत दी। लेकिन अफगान तालिबान ने साफ साफ उनको कहा है कि पहले हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार थे और हम आपकी बात भी मान सकते थे, तब आप लोगों ने हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं किए, लेकिन अब हम भी ये मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमें आप अशरफ गनी का इस्तीफा चाहिए। अगर अशरफ गनी इस्तीफा दे देता है तो हम ये जंग अभी खत्म कर देंगे। हमारी साफ साफ डिमांड सिर्फ यही है कि अशरफ गनी को इस्तीफा देना चाहिए और हम कोई भी मुज़ाकरात उनसे करने के लिए तैयार नहीं हैं और हम कभी भी अशरफ गनी के साथ मिलकर यह हुकूमत नहीं चला सकते। हम अफगान तालिबान अगर चलाएंगे तो अपनी अकेले ही हुकूमत चलाएंगे, इसलिए हमें किसी की भी साथ की जरूरत नहीं है। यानी कि नाज़रीन, ये भी मुज़ाकरात जो दोहा के अंदर हुए ये भी नाकाम हो चुके हैं। अफगान तालिबान ने अपनी साफ साफ स्टेटमेंट इनके सामने रख दी है। अब ये काबिल हुकूमत के लोगों की मर्जी है कि वो अशरफ गनी का साथ देंगे या फिर अफगानिस्तान के अंदर से ये जंग खत्म करना चाहेंगे। अफगान तालिबान ने कहा है कि हमारा साफ साफ पैगाम अशरफ गनी की हुकूमत को दे दिया जाए। दूसरी तरफ अफगान तालिबान इतनी तेजी के साथ नाजरीन बहुत सारे इलाकों को फतह कर रहे हैं और यहाँ तक कि जब उन्होंने 10 बड़े सूबों को फतह कर लिया है तो अब काबिल हुकूमत उनसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो गई है, क्योंकि उन्हें पता है जल्द ही अफगान तालिबान ने बाकी सूबों को भी कब्जा कर लेना है और बहुत सारी और मादनियात भी जो इनके हाथ लगी है वो भी अफगान तालिबान ने जल्द ही हासिल कर लेनी है। और जैसे हेलीकॉप्टर और ये चीजें इस तरह की अफगान तालिबान के पास जो आ चुकी हैं और यहाँ तक कि एयरपोर्ट्स और सरहदें भी अब काफी अफगान तालिबान के पास हैं। इस वजह से ये मुज़ाकरात इनके साथ करने के लिए तैयार हो गई थी कि मिलकर हुकूमत चलाते हैं, लेकिन अफगान तालिबान ने साफ साफ इनको मना कर दिया है। नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जो अफगान तालिबान इतनी तेजी के साथ कामयाबी हासिल कर रहे हैं, इनको यहाँ पर अपनी इस्लामी हुकूमत कायम करनी चाहिए या नहीं? और दूसरी तरफ अफगान तालिबान ने जो डिमांड रखी है अशरफ गनी के इस्तीफे की, वो सही है या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।